اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو دوستو، آج میں ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو ایک دن کا عمل ہے، ایک ہی وقت کا عمل ہے، اور اس عمل کے بے بہا فائدے ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے ہر وہ کام جو شریعت کے مطابق ہے وہ ہو جائے گا۔ جو کام اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہی کام اس میں ہو جائے گا۔ یہ عمل ایک بار کرنا ہے۔ ایک بار عمل کرنے سے ہر کام آپ کا جو صحیح کام ہے اللہ کے نزدیک، یعنی شریعت محمد والے محمد کے نزدیک، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہے جو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس کا یہ کام ہو جائے گا، بے دریغ ہو جائے گا۔ یہ عمل اتنا پاورفل اور مجرب ترین عمل ہے جس کا طاقت اتنی ہے کہ جب تم اسے آزماؤ گے تمہیں اس وقت پتہ چلے گا اس کی طاقت کا، کیونکہ یہ بے بہا طاقت کا مالک ہے، اور اس عمل کو کرنے والا بہت فائدے میں رہتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم سے یہ نظام ہی ایسا ہے کہ نورانی مخلوق اس کام کو سر انجام دیتی ہے، اور جہاں نورانی مخلوق سر انجام دیتی ہے صاف ظاہر ہے وہ شریعت کے اندر ہی کام کرنا پڑے گا، اور اس کو ایک بار کرنے سے تمہارا ہر کام آسان ہو سکتا ہے اور ہر کام ہو بھی سکتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو لوگ پوری دنیا میں جو لوگ مشکل مرحلوں میں گزر رہے ہیں اور جن کے حالات ناساز ہیں اور جن کو پریشانیوں نے ڈبویا ہوا ہے، وہ اس عمل کو کریں اور آزمائیں تاکہ خدا کی رحمت آپ پہ برسے۔ اس عمل کو کرنے والا جہنمی نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو غیر متوقع، یعنی کہ اللہ کی ناراضگی جس میں شامل ہو۔ اس کو ہر نیک کام کے لیے استعمال کر سکتے ہو، اور نیک کام کرنے کے لیے اتنا پاپولر یہ عمل ہے کہ ایک بار کرنے سے تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور اس میں سب سے پہلے میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی تعلیم کر چکا ہے اور تعلیم پا چکا ہے اور اس کی نوکری کا انتظام نہیں ہو رہا تو اللہ پاک سے اس عمل کو کر کے دعا مانگے، اللہ پاک اس کا سبب بنا دے گا اور وہ نوکری پیشہ ہو جائے گا، خالق اس کے لیے اپنی طرف سے رزق کھول دے گا اس کی دعا کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے، اگر کوئی ایسی بیماری جو قابل علاج نہیں ہے، اور یا یوں سمجھو کہ کسی انسان کے پاس اتنی دولت ہی نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹروں کو افورڈ کر سکے، اس سے علاج معالجہ کر سکے، تو اس عمل کو کرے اور اللہ سے دعا مانگے، اور دعا مالک قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور وہ مہلک بیماری جس طرح وہ سنگین قسم کی بیماری یا مہلک بیماری ایسی ہے جو ناقابل علاج ہے، وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے اس عمل کو کر کے دعا مانگنے سے۔ اور اگر کسی کے دوست احباب کہیں دور ہیں مزدوری پہ یا کسی نوکری کے سلسلے میں یا کسی تجارت کے سلسلے میں، اور وہ انہیں ترقی نہیں ہو رہی اور ناکامیاب ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے اگر ان کے آباء و اجداد یا ان کے پیچھے بیٹھے والے دوست احباب یا رشتہ دار اس عمل کو کر کے اس کے لیے دعا کریں گے تو وہ وہاں ترقی کرے گا، اور اس کی نوکری ہے تو بھی وہ اس سے اچھا فائدہ حاصل ہوگا اور وہ ترقی کرے گا، اگر اس کی کوئی تجارت ہے تو بھی تجارت میں اسے نفع ہوگا۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جائز کام کے لیے استعمال کرو، ناجائز کے لیے نہ کرو، تاکہ دیکھو بات سنو کہ
آخر ہر انسان نے مرنا ہے، یہ زندگی جو یہاں پہ ہے یہ عارضی ہے، اور حقیقی معبود کے پاس آپ نے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ اور ہم اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ کام کرو جس کام سے اللہ راضی ہو، اور تمہیں تمہاری حقیقی زندگی میں بھی پذیرائی ملے اللہ کی طرف سے، تب مزہ آتا ہے اس کام کا۔ اور ایسا کام نہ کرو جس سے خالق کی ناراضگی ہو اور آپ جہنم خرید کر رہے ہوں۔ وہ کام کیوں نہ کریں جس میں خالق راضی ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شادی شدہ جوڑا ہے اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، یہ مالک کی حکمت ہے، ان کے پاس اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اس عمل کو کر کے دعا مانگیں، اللہ پاک اولاد سے نوازے گا اور اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا، اگر کسی شخص کی کوئی شادی کا سنجوب نہیں بن رہا اور شادی جب کرنے پہ آتے ہیں تو سامنے سے انکار ہو جاتا ہے کسی جادو یا کسی بھی بندش کی وجہ سے، تو دوستو اس عمل کو کر کے دعا مانگو تاکہ ان کی شادی کا وسائل اللہ کی طرف سے بن جائے اور شادی کمپلیٹ ہو جائے۔ اور اگر کسی کی ہاں اولاد کسی بندش کی وجہ سے نہیں ہو رہی، تب بھی اس عمل کو کرو اور اللہ سے دعا مانگو، انشاءاللہ وہ بندش ختم ہو جائے گی اور خالق اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی کیس کسی عدالت میں ہے جہاں سے آپ انصاف چاہتے ہیں اور انصاف کا بلبوتے سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور مخالفین کے ایویڈنس اتنے ہیں کہ وہ آپ اگر صحیح راستے پہ ہیں وہ صحیح نہیں بھی ہیں تو وہ کیس اپنے حق میں کرانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ عمل کر کے دعا مانگو اللہ پاک سے، اور اس کا یہ کیس صحیح حق کی سمت پہ جائے گا اور انصاف کا فیصلہ ہوگا اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اور اگر کسی ظالم جابر یا کسی افسر کا خوف یا ڈر آپ کے ذہن میں ہے تو اس عمل کو کرو اور مد نظر رکھو، اس دعا میں یہ شامل کرو کہ میرا مالک اس سے جو خوف ڈر اور یہ ہمیں ذلیل کر رہا ہے یا ہمیں کسی بھی حالت سے یہ مجبور کر رہا ہے، تو ان کی مجبوری سے ہمیں نجات دلا دے تو وہ بھی حاصل ہو جائے گی، وہ آپ کے راستے میں کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا اس عمل کے بعد۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی راستے میں آپ کو خوف یا ڈر ہے کہ یہاں سے اگر گزریں گے تو ہمارے لیے خطرہ وبال جان ہے، یا کسی دیہو پری کا یا جادو کا ڈر ہے، تو بھی اس عمل کو کریں۔ ایک دن کا عمل ہے، اس کو کریں، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں اللہ سے کہ میرے مالک یہ خوف جو ڈر ہے ہمارے نظام میں یا ہمیں راستے میں مجبور کرے گا یا تنگ کرے گا یا ہماری جان کو خطرہ ہے، تو ہمارے لیے یہ راستہ آسان فرما اور ہمارے جسم کے کے لیے نقصان دہ اندیشے ہیں انہیں دور فرما، اور وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔ اور دوسرا بھائی کہ عمل کرنے سے اپنی لائف کو پذیرائی دو، کیونکہ عمل کرنے والا ہی فلاح پا جانے والا انسان ہوتا ہے۔ زندگی امن سے اور عمل سے گزارو تاکہ مالک اس کی منظوری دے، اور جس قسم کے بھی خطرات میسر ہوں تو اس کے لیے یہ دعا بہت اکثیر ہے، ایک دن کا عمل کر کے دعا مانگنا ہے۔ اور ہاں اگر کسی قسم کا آپ نے گائے بھینس بکری وغیرہ رکھی ہوئی ہے اور وہاں بیماری وغیرہ کا خطرہ ہے یا وہ دودھ نہیں دیتی
یا ان میں کسی قسم کا ایسا نقص پایا جاتا ہے جس کی بنا پہ وہ آگے نہیں بڑھتی، تو اس کے لیے بھی یہ ایک دن کا عمل ہے، اور عمل کرو، اور گھر میں دودھ بھی وسیع ہو جائے گا، اور اپنے اس گائے بھینس اور بکری بھیڑ وغیرہ میں برکت آ جائے گی اور بڑھے گی بھی صحیح۔ اور اگر کوئی غریب ہے اور وہ محنت مشقت کرتا ہے گھر میں، پھر بھی پوری نہیں ہوتی کوئی بھی چیز، تو رزق وسیع حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کر کے دعا مانگے اللہ پاک سے، مالک کی ذات اپنے خزینوں سے اس کے لیے راستہ ہموار کر دے گا، اور اس کی راہ ہموار ہو جائے گی اور اسے رزق وسیع ملے گا۔ اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے تنگ ہے، تو شوہر نے 2 3 یا 1 2 اور شادی کی ہوئی ہے اور اسے اس کا حق نہیں مل رہا، تب بھی اس عمل کو کر کے دعا مانگے اللہ پاک سے، اور اس کا شوہر راہ راست پہ آ جائے گا اور اسے پورا حق ملے گا۔ اور اگر گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں اور ان میں ناچاکی اور بے سلوکی اور افراتفری، یعنی ایک دوسرے سے منحرف قسم کے باتیں اور نا اتفاقی ہے، تو وہ اس عمل کو کر کے دعا مانگے، اس گھر میں برکت بھی ہوگی اور نا اتفاقی بھی دور ہوگی، اور ایک دوسرے سے محبت بھی بے پناہ ہو جائے گی۔ اور اگر زمین کے اندر آپ کوئی فصل کاشت کرتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی بیماری یا وبا کا خطرہ ہے، تو بھی یہ عمل کر کے دعا مانگے اللہ پاک سے، اللہ پاک اس فصل میں برکت دے گا اور رزق بھی وسیع ہوگا، اور کسی بھی قسم کی کوئی بیماری کا جو خطرات ہیں وہ بھی ٹل جائیں گے، بیماری بھی نہیں ہوگی، اور مالک اس میں جیسے ہی چکر لگائے گا، اس جو بھی چیز اگائی ہوئی ہے، جو کاشت کر رہے ہیں، اس میں برکت ہی برکت رہے گی۔ اور اگر کوئی اولاد اپنے والدہ اور والد سے ناخوش ہے تو نافرمانی نہ کیجیے گا، کیونکہ باپ اور ماں کے قدموں میں ہی جنت ہے، اس لیے اس عمل کو کرو اور اللہ سے دعا مانگو، وہ خود بخود راہ راست پہ آ کے تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر کوئی گھر سے بھاگ گیا ہے یا کسی کا بھائی غائب ہو گیا ہے جس کا پتہ آتا نہیں مل رہا، تو بھی یہ عمل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں اس کا پتہ لگے تو پتہ لگے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر لوٹ آئے تب وہ لوٹ آئے گا۔ اس کی اتنی برکت ہے اس عمل کی۔ اور اگر کوئی بھاگا ہوا یا بھاگ گئی بیٹا بیٹی یا اس میں کوئی بھی بھاگ سکتا ہے، تو اسے واپس لانا چاہتے ہیں اور تمہارا حق ہے کہ تمہارے حساب سے ہی وہ انہیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے، تو اس عمل کو کر کے دعا مانگو مالک سے، اگر وہ تمہارے حق میں شریعت کے حساب سے درست آپ کی پکار ہے، تو وہ لوٹ آئے گا اللہ کی مدد سے اور اس عمل سے۔ اور کسی بھی بھاگے ہوئے انسان کے لیے اس عمل کو کر کے اللہ سے دعا مانگو، وہ حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں پتہ لگے تو پتہ لگے گا، اگر آپ چاہتے ہیں واپس آ جائے تو واپس بھی آ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی کو دل سے چاہتے ہیں اور آپ کی اپروچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تب بھی یہ عمل کرو اور اللہ سے دعا مانگو، اگر اللہ نے منظور کر لیا تو یہ فی الفور کام آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کو آپ کی منزل بھی مل جائے گی۔ اگر دو دوستوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور ایک دوسرے کی جان پہ بنے ہوئے ہیں وہ لوگ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں، تو اس کے لیے بھی یہ نورانی عمل کر کے
اللہ سے دعا مانگو، اس میں ان لوگوں میں نفرت کے بجائے محبت کے لیے دعا مانگو، وہ پیدا ہو جائے گی اور وہ ایک دوسرے سے پھر سے محبت کرنا شروع کر دیں گے اور وہ جھگڑے فساد وہ دل سے بھلا دیں گے۔ دوسرا میں یہ عمل آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں اور اپنا فون نمبر بھی اور واٹس ایپ نمبر بھی۔ دنیا میں آپ کہیں بھی موجود ہیں، یہ عمل ہماری اجازت سے کرو گے تو ہم اس میں اور بھی پاور آپ کو دیں گے تاکہ تمہارا کام کمپلیٹ ہو سکے، اور بغیر اجازت عمل کرو گے تو وہ تمہاری خود کی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے بغیر اجازت بھی کرو تو اللہ منظور کر لے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اتنا نایاب عمل اپنے چینل عملیات کے دریا پر اسی لیے دیا ہے کہ یہ ایک دن کے عمل کرنے سے ہر کام آپ کا ہو سکتا ہے۔ اور فیک لوگ میری واٹس ایپ پہ نہ آئیں، ضرورت مند ہم سے بات کرے اور اجازت بھی لے، اور ہم اجازت دیں گے اگر اس کا کام یعنی مثلا کسی کی جگہ نہیں ہے رہنے کی اور کرائے پر رہ رہا ہے تو بھی یہ عمل کرے اور اللہ سے دعا مانگے، مالک اس کی راہ ہموار کر دے گا، اس کو کوئی نہ کوئی ایسی جگہ مہیا ہو جائے گی جہاں مالک کی رضا ہوگی اور وہ ہمیشہ کے لیے لے سکے گا۔ اور مالک سے یہ بھی اس کے ساتھ دعا کرے کہ مجھے رزق بھی اتنا عطا فرما تاکہ میں اپنے جگہ مکان کا میں رہنے کے لیے، ویسے تو سب زمین ہی مالک کی ہے، خالق کی ہے، اور انسانوں کا تو بس نام ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے، لیکن اگر کوئی اپنے کے لیے اس عارضی زندگی میں اپنا گھر مکان نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے مہیا ہو جائے تو بھی وہ ہو سکتا ہے۔ اس دعا سے، اس عمل کر کے دعا مانگے انسان اور اللہ پاک منظور فرمائے گا۔ ایک دن کا یہ عمل ہے۔ اور دوسرا، اگر کسی بچے کا حافظہ کمزور ہے یعنی عقل سے وہ کم تر ہے تو اس کے لیے بھی یہ عمل کر کے دعا مانگو اور وہ اپنے دماغ میں تیز ہو جائے گا، اپنی پڑھائی میں تیزی سے چلے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بچپن سے گنگا نہیں تھا اور بعد میں اس کی کسی بیماری کی وجہ سے وہ زبان سے گنگا ہو گیا ہے تو بھی وہ یہ عمل کر کے اللہ سے دعا مانگیں اور وہ صحیح ہو جائے گا۔ اور اس کے بے پناہ بے حد فائدے ہیں۔ میں آپ کو کون کون سی بات بتاؤں، اس سے بھی یہ زیادہ بڑھ کے اس عمل کو کرنے کے فائدے ہیں، اور یہ تمام کام اپنے اچھی طرح سے کر سکتا ہے، اور یہ نورانی عمل ہے شریعت رسول کے مطابق، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا انسان ہے، اس عمل کو کرے تو ہر کلمہ گو اپنے پذیرائی پا سکتا ہے اور اپنے کاموں میں آسانی پیدا کر سکتا ہے، اور آسانی اللہ کی مدد سے ہوگی۔ ہم خالق کے ماننے والے، محمد پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، ہم آخری نبی کی امت ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر ان کا حق سچ کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو رہا جس کے تکرار میں بہت بڑی مزاحمت ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، تو بھی اس عمل کو کر کے کرے، وہ صحیح رائے راست پہ فیصلے بھی ہو جائیں گے۔ تو دوستو، میں عمل پیش کرتا ہوں اور عمل کرنے کی ترتیب بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ عمل زیادہ تر کسی بھی مصیبت کو دور کرنے کے لیے زود اثر ہے۔ یہ آیات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب مسترا اذا دعا ویکشف السوء۔ ایک جگہ بیٹھ کر 12,000 مرتبہ پڑھیں، 12,000 مرتبہ پڑھیں۔ اگر ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا یا پوری نہیں کر سکتا تو متعدد افراد بھی مل کر پڑھ سکتے ہیں،
اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کتنے افراد بیٹھ کر پڑھیں، پر اس میں ایک شرط اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے افراد بھی ہیں، یا ایک آدمی ہے یا چار آدمی، جتنے بھی آدمی ہیں، تو اس سورت کو پڑھنے سے، اس عمل کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز ہدیہ اس عمل کا پڑھیں، پھر اسی جگہ پہ بیٹھ کر، جہاں 2 رکعت نماز پڑھی ہے اسی جگہ پہ بیٹھ کر ایک آدمی یا چند آدمی یا جتنے متعدد افراد جتنے بھی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اس آیت کو، اما یجیب مسترا اذا دعا ویکشف السوء، یہ پڑھنی ہے 12,000 مرتبہ، اور 12,000 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ میرا مالک ہماری اس حاجت کو پوری فرما۔ اگر ایک آدمی بھی پڑھ سکتا ہے تو وہ بھی پڑھے۔ اگر کوئی ایسے کیس میں ہے جو اس کا چھوٹنے کا چانس ہی نہیں ہے تو وہ بھی اس عمل کو کرے، اگر خدا نے چاہا تو اسے بھی رہائی مل جائے گی۔ اور اس کے اول اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ 12,000 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب اللہ سے رجوع کرو گے تو تمہارے ہاتھ جب بلند ہوں گے انشاءاللہ وہ خالی واپس نہیں آئیں گے، اور تمہاری دعا خالق خدا قبول فرمائے گا، اور وہ تمہاری جو حاجت ہے اسے پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور میں واضح طور پہ بتا دوں کہ اس عمل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ درود شریف پڑھیں پہلے ابتدا میں، پھر اس عمل کو کریں، یعنی پڑھیں اما یجیب مسترا اذا دعا ویکشف السوء، اسی جگہ پہ جہاں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ اللہ سے دعا مانگیں دل جوئی سے، اللہ انشاءاللہ وہ دعا قبول فرمائے گا، اور اس دعا کے بعد پھر 14 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اور تو دوستو اسے آزماؤ، اور ہمارے چینل عملیات کے دریا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو شیئر کریں، یہ جو عمل ہے ایک دن کا اپنے فلاحی کاموں میں استعمال کریں اور ایک ہی دن میں آپ فلاح پا جائیں گے۔ ایسا کوئی انسان عمل اپنے چینل پہ نہیں دیتا، لیکن میں نے اپنے چینل عملیات کے دریا پہ یہ عمل دیا ہے۔ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، یہ عمل بھی آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے، اور ہمارا رابطہ نمبر بھی، واٹس ایپ نمبر بھی ہے۔ تو دوستو اسے آزماؤ اور ہمارے چینل پر کی بیل آئیکن اور سبسکرائب لازمی کرنا۔ شکریہ۔